شرائٹی سے بچیں گے, فورنیکیشن سے بچیں گے, جو معاشرے کی آدھی غلط چیزیں ہیں. اور آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی بن سکتے. آپ جب شادی کریں گے تبھی آپ والد یا والدہ بن سکتے, جو اسلام میں اس کے بڑی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ شادی کریں گے ایک یا دو, آپ کا آدھا دن ہی مکمل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے آپ کے لیے آپ جیسا جوڑا پیدا کیا, تو کیا آپ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہو, اور آپ دونوں کے دل میں محبت ڈالی. اللہ has put love and mercy into your hearts. اور شادی کرنے کے لیے اسلام میں دونوں مرد اور عورت کی اجازت ضروری ہے. دونوں میں سے ایک بھی اگر نہ کہیں گا تو شادی نہیں ہوگی. نکاح کے لیے دونوں کی رضامندی فرض ہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں خواتین کو حاصل مت کرو ان کے مرضی کے خلاف. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں والیوم نمبر 7 چیپٹر نمبر 43 کتاب النکاح میں چیپٹر 43 حدیث نمبر 69. ایک خاتون جس کا نام ہے خنسہ بن خادم الانصاریہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے زبردستی میرے مرضی کے خلاف ایسے آدمی سے میرے شادی کی جو مجھے پسند نہیں, تو اللہ کے رسول نے اس نکاح کو فسخ کیا. اسی لیے نکاح کے لیے دونوں کی رضا منظوری دونوں کی فرض ہے, آدمی کی بھی اور عورت کی بھی. اور اسلام میں عورتیں اور مرد کے حقوق ایک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 288 میں کہ عورتوں کے حقوق جس طریقے سے مرد کے عورت کے حقوق ویسا ہی یکساں ہے, لیکن فیملی کے لیڈرشپ میں امیر بننے کے سلسلے میں لیڈر بننے کے سلسلے میں آدمی کو ایک درجہ آگے ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ عورت کے حقوق آدمی کے حقوق یکساں ہے, لیکن آدمی کا درجہ ایک درجہ آگے. یہ آیت کو لے کے بہت مرد کو یہ غلط فہمی ہے, اس کا مطلب مرد ایک درجہ سپیریئر ہے, ایک درجہ اونچا ہے, ایک درجہ سپیریئر ہے, درجے میں اونچا ہے. اور وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء. اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء. اس کے معنی ہیں کہ آدمی عورت کا قوام ہے. قوام معنی یہ نہیں کہ دادا گیری کرنے کے لیے ایک درجہ اونچا, کیا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, چلا سکتا ہوں, چیخ سکتا ہوں, یا زبردستی کر سکتا ہوں. اللہ نے ایک درجہ اونچا کیا ہے. قوام جو عربی لفظ ہے وہ اقامہ سے آتا ہے. ہم جانتے ہیں صلاح کے پہلے اقامہ ہوتا ہے, نماز کے پہلے. اقامہ مطلب کھڑے ہونا, سپورٹ کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی عورت کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ آیت آگے یہ کہتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اسٹرینتھ طاقت زیادہ دی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد کی عورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک درجہ زیادہ ذمہ داری ہے. ایک درجہ اونچا نہیں دادا گیری کرنے کے لیے, لیکن ایک درجہ زیادہ ذمہ داری ہے تاکہ وہ عورتوں کی حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ مردوں سے فرماتے ہیں کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر آپ ان سے نفرت کرتے پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو اور امن کا سلوک کرو. اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ آپ ان کی لباس ہے اور وہ آپ کے لباس ہے. مطلب شوہر بیوی کے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لباس ہے. لباس کس لیے انسان پہنتا ہے؟ ایک چیز ہے کہ ڈھانکنے کے لیے, ایک چیز خوبصورت ہونے کے لیے. اسی طریقے سے شوہر اپنے بیویاں کی غلطیاں چھپانا چاہیے, اسی طریقے سے بیوی اپنی شوہر کی غلطیاں چھپانا چاہیے.
ایک شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرنا چاہیے، اسی طریقے سے برابر سے حصہ بیوی بھی اپنی شوہر کا ساتھ دینا چاہیے. جس طریقے سے ہینڈ اور گلو ہے، گلو اور ہاتھ کا جو جس طریقے سے فٹنگ ہوتی ہے، اس طریقے سے شوہر اور بیوی کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری سنبھالنا چاہیے. آئے ہم سمجھے اسلام میں ماں کا درجہ کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک ضعیف ہو جائے یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو ایک لفظ اف کا مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ جس طریقے سے میری والدین نے میری پرورش کی اس طریقے سے آپ ان کو سنبھالو. آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے اف بھی مت کہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں، اور سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسان کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، اور آگے پڑھیں گے تو خصوصاً اپنی والدہ کی طرف، اپنے والدہ سے اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں ریسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو، عزت کرو اس کوکھ کی جس نے آپ کو جنم دیا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ صحیح حدیث ہے احمد کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری والدہ کوئی سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پاؤں دیتی ہے تو جنت بن جاتی ہے. اس کے معنی یہ کہ کوئی بھی انسان اپنی والدہ کا خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی بات مانتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں والیوم نمبر 8 کتاب الادب ان دا بک آف ادب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2. ایک شخص اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں وہ کون سا انسان ہے جو میرے محبت کا حقدار ہے، جو صلاح رحم اچھے سلوک کا حقدار ہے، سب سے اول انسان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. اس کے بعد کون؟ تو چوتھی بار جب وہ شخص پوچھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیرے والد. اس حدیث کے ذریعے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتا ہے تو 3/4 حصہ 75% اور لو اینڈ رسپیکٹ جاتا ہے ماں کی طرف، 25% 1/4 حصہ جاتا ہے والد کی طرف. یعنی مختصر سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل سونے کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے سلور میڈل چاندی کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے برونز میڈل تانبے کا تمغہ. والد باپ کو ملتا ہے کنسولیشن پرائز صلح بخش انعام، اس سے اس کو سیٹسفائی ہونا چاہیے. بس صلح بخش انعام ہوتا ہے نا، کنسولیشن پرائز. He has to be satisfied with that. These are the teachings of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آئے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں بہن کے حقوق کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے صلاح رحمی کرنا چاہیے. دیٹ مینس
آج مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں انلیس ادروائز. اگر کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے تو مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے بھائی اور بہن ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا خواتین کو کہا گیا ہے کہ وہ شقات ہے. خواتین شقات ہے. شقات کے ایک معنی ہے کہ آدھا حصہ, اور ہم جانتے ہیں کہ آدھے مرد ہے آدھے عورت ہے, ایک حصہ عورت کا ہے. اور دوسری معنی ہے بہن, یعنی ہر مومن کے لیے مومنہ بہن ہے, انلیس اگر کوئی دوسرا رشتہ نہیں تو وہ اس کی بہن ہے. آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام, سب سے پہلے ہدایت جو انسان کو دیتے ہیں قرآن مجید میں, وہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو یا حج کے لیے جاؤ. سب سے پہلا پیغام, سب سے پہلے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اقرا میں, چیپٹر نمبر 96, سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ کہتے اقرا, پڑھو. تو سب سے پہلے ہدایت جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے قرآن مجید میں وہ ہے پڑھو. اور یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مرد کو لیے پڑھو, دونوں کے لیے, عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی, لڑکی کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی. اللہ کے رسول فرماتے, صحیح حدیث ہے جو حدیث بحاقی میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں والدین سے کہ وہ دیکھے کہ اپنے بچے کو تعلیم دے, خصوصاً اپنی بیٹیاں, کیونکہ اس دور اور ابھی بھی عورتوں کو نیچا دیکھا جاتا ہے کئی معاشرے میں. تو خصوصاً بچوں کی تعلیم کرو, خصوصاً اپنی بیٹیوں کی. اور ایک عورت, ایک بیوی اسلام میں اس کا فرض ہے کہ شوہر اسے تعلیم دے. تعلیم کی ذمہ داری, اسے تعلیم دینے کی ذمہ داری شوہر کی. اور اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو تعلیم دینے سے محروم رہتا ہے, تعلیم نہیں دیتا ہے, تو اسلامک حکومت میں وہ بیوی قاضی کے پاس جا کے اپنے شوہر سے شکایت کر سکتی. آج کے ہندوستان میں کوئی عورت کورٹ میں جا کے اس کو سزا دو, جائز ہے کہ وہ خاتون, وہ بیوی اگر شوہر سے تعلیم نہیں دے رہا ہے تو وہ جا کے اس کے خلاف درخواست کر سکتی ہے اسلامک کورٹ میں. اور صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے, ایک باب ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ کئی خواتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ مرد سے گھیرے ہوئے ہیں, ارد گرد آپ کے مرد ہے, ہم خواتین کو, ہم عورتوں کو علم نہیں حاصل ہوتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا کہ ہر وقت صحابہ کو خواتین کے لیے علم دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا. ان نے یہ انتظام کیا کہ ہر وقت خواتین کو بھی علم دیا جانا چاہیے اسلام کی, خصوصاً ان کے لیے صحابہ کو مقرر کیا گیا تھا. اور 1400 سال پہلے جو حمل جاہلیہ کہا جاتا تھا, 1400 سال پہلے عرب لوگ کو جاہل لوگ کہا جاتا تھا, وہ جو حمل جاہلیہ, ڈیز آف اگنورینس, 1400 سال پہلے اس وقت تاریخ گواہ ہے کہ کئی مسلم عورتیں الحمدللہ تعلیم کے میدان میں آگے تھے. سب سے اچھی مثال ہے, سب سے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. اور ان کی ایک شاگرد جس کا نام ہے اروا, وہ کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی بھی عائشہ سے اچھا, عائشہ رضی اللہ عنہ سے اچھا عالمہ یا عالم نہیں دیکھی ان دا فیلڈ آف عرب لٹریچر. عرب لٹریچر کے میدان میں, عرب ہسٹری کے میدان میں, لٹریچر اینڈ پوئٹری, قرآن کے متعلق, حق اور باطل کے متعلق, فرض کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اچھا عالم یا عالمہ میں نے نہیں دیکھی. اور کئی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ آ کے گفتگو کرتے تھے تو کئی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سنتی تھی, اور اس کے وجہ سے ان کا علم جو طبی علم تھا, جو میڈیسن کے فیلڈ میں الحمدللہ وہ ماہر تھی, اور ایون ان دا فیلڈ آف میتھمیٹکس, گنتی میں
میٹس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ماہر تھی. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کئی بار صحابہ آتے تھے, جب انہیں تکلیف ہوتی تھی جائیداد تقسیم کرنے میں تو وہ آتے تھے حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ. وہ طبی فیلڈ میں نہیں ماہر تھی, میتھمیٹکس میں ماہر تھی. اور تاریخ گواہ ہے کہ کئی صحابہ ان کے پاس صلاح کے لیے آتے تھے, ان کے پاس مشورے کے لیے آتے تھے. کئی خلفاء راشدین بھی, خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی آتے تھے. اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گواہی پہ وہ کم از کم 2210 احادیث کی راوی ہے. صرف حضرت عائشہ کے بنیاد پہ, ان کے کہنے پہ ہمیں 2210 صحیح حدیث ملتے ہیں. صرف حضرت عائشہ کی بنیاد پہ وہ راوی ہے 2210 حدیث کی. اور انہوں نے حضرت عائشہ نے کئی عالموں کو تعلیم دی. اور ابن حجر کے متعلق حضرت عائشہ نے کم از کم 88 عالموں کو تعلیم دی. یعنی وہ عالموں کی عالم تھی, علماء کی عالم تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ایسے کئی مثالیں, مثال کے طور پہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام النووی کے حساب سے she was the most intellectual woman of that time. سب سے ذہین خاتون حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھی. ہمیں مثال ملتی ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اور ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ نے رضی اللہ عنہ کم از کم 32 علماء کی تربیت کی, 32 علماء کو تعلیم دی. اس یوم الجاہلیہ کے دور میں ہمارے پاس مثال ہے فاطمہ بنت قیس کی, جو ایک دن وہ بحث کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, ایک فقہی مسئلے پہ بحث کرتی. اور سارے دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسے غلط نہیں ثابت کر سکی. مطلب اس کے پاس بھی علم تھا فاطمہ بنت قیس کے پاس. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم, جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی ماں تھی. ام سلیم رضی اللہ عنہ امام النووی کے حساب سے وہ حدیث میں ماہر تھی اور اس کے پاس علم کا ذخیرہ تھا. ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ, جو ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے امام شافعی کی تربیت کی, مطلب انہیں علم دیا, انہوں نے امام شافعی کو علم دیا. ہمارے پاس مثال ہے ام درداء کی, جو ابو درداء کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ. امام بخاری کہتے ہیں اپنے صحیح بخاری میں کہ انہیں حدیث کا ماہر کہا گیا ہے. ہمارے پاس مثال ہے عائشہ بنت وقس, عائشہ بنت سعد ابن وقس, جسے کہا گیا ہے کہ انہوں نے امام ملک کو علم دیا. امام ملک. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوم الجاہلیہ میں سینکڑوں خواتین تھی جسے علم کے اوپر مہارت تھی. ٹائم کمی ہونے کی وجہ سے میں مختصر سے یہ کہوں گا کہ آئے ہم سمجھے کہ اسلام میں خواتین کے قانون حقوق کیا ہے. اسلام میں مرد اور عورت کے قانونی حقوق یکساں ہے. اگر کوئی آدمی عورت کا قتل کرتا ہے تو اس کے لیے سزائے موت ہے حد پنشمنٹ کے حساب سے, اور اگر کوئی عورت آدمی کا قتل کرتی ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے حد پینلٹی. یہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178-177, جسے کہتے ہیں قصاص. 170-179 حد پینلٹی. اور ہمارے پاس مثال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہود ایک چھوٹی بچی کا قتل کرتا ہے, پتھر سے اس کا سر کچلا جاتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کہ اس یہود کا بھی قتل اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے اس نے بچی کا کیا, اس کا سر پتھر سے کچلا جانا چاہیے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کئی مرد مل کے ایک خواتین کا قتل کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ سارے مرد جو حصہ لیے اس خاتون کا قتل کرنے میں، سارے مرد کو قتل کیا جاتا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی جسم کے بھاگ کو انجری ہوتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے یا اگر چوٹ آتی ہے، چاہے وہ ناک ہو، کان ہو، آنکھ ہو یا منہ ہو، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، سزا سیم یکساں ہے، سزا یکساں ہے۔ اور اگر کوئی قاتل کسی کا قتل کرتا ہے، اس قتل ہونے والے کے رشتہ دار اگر اسے معاف کرنا چاہیے دیا منی لینے سے، یعنی دیا لیے، اور وہ آدمی کو معاف کر سکتے ہیں، یہ اسلام میں اجازت ہے، چاہے وہ رشتہ دار مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر رشتہ دار ہے جس انسان کا قتل ہو گیا، اس کے رشتہ دار چاہے مرد یا عورت ہو، اگر قاتل کو معاف کرنا چاہتے ہیں دیا منی لے کے، تو اسلام میں اجازت ہے۔ اسلام میں سزا کے طور پہ عورت اور آدمی کو جو جرم اگر یکساں ہے تو سزا بھی یکساں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی بھی شخص چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے چور ہو یا چورنی ہو، اس کے ہاتھ کاٹو۔ تو اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سزا یکساں ہے، ہاتھ کاٹنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 2 میں، اگر کوئی زنا کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ زانی چاہے عورت یا مرد ہو، اس کے لیے سزا ہے 100 کوڑے۔ تو اگر کوئی زنا کرتا ہے تو سزا یکساں ہے، آدمی ہو یا مرد ہو، 100 کوڑے۔ اسلام میں خواتین کو وٹنس بننے کی اجازت ہے، وٹنس کو گواہی کی اجازت ہے۔ آج بھی، آج کی تاریخ میں کئی دیگر مذاہب ہیں جس میں خواتین کو، عورت کو گواہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور 1950 میں یہود لوگ اب تک سوچ رہے تھے کہ خاتون کو گواہ دینا چاہیے کہ نہیں، خواتین کو گواہی کا حق دینا چاہیے کہ نہیں۔ اسلام میں 1400 سال پہلے خواتین کو حقوق ہے کہ وہ گواہی دے سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 6 میں، اگر کوئی شخص کوئی خاتون کے خلاف کچھ کہتا ہے، اس کی عزت کے خلاف کچھ کہتا ہے، اور اگر وہ ثبوت کے طور پہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا ہے، تو اس کو 80 کوڑے مارو، اور اس کے بعد اس کی گواہی کبھی بھی مت مانو۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی خاتون کے عزت خلاف کوئی چیز کہتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو 80 کوڑے، اور اس کے بعد اس کی گواہی مت لو۔ آج کے دور میں چاہے ہندوستان ہو یا کوئی مغربی شہر ہو، عام طور پہ ہم ماں بہن پہ گالی تو دے ہی دیتے، اور وہ آدمی آرام سے ہی گو اسکاٹ فری، آرام سے گھومتا پھرتا ہے۔ اگر اسلامی شہر ہے، اسلامی حکومت ہے، اگر کوئی شخص ماں بہن پہ کس کو گالی دی اور 4 ثبوت پیش نہیں کر سکا، 80 کوڑے۔ آج کی تو ہندوستان میں کوئی بھی کس کو گالی دے رہا ہے، کوئی بھی عورت کو کچھ بھی کہہ رہا ہے۔ تو اسلام میں خواتین، عورتوں کی اتنی حفاظت کی گئی، اگر کوئی بھی کہتا ہے 1 گواہ 2 گواہ 3 گواہ، عزت سے کھیلتا ہے، عزت کے بارے میں آپ کچھ کہتے ہیں، کوئی الزام لگاتے ہیں، 1 2 3 نے کم از کم 4 گواہ، تو انسان 1000 بار سوچے گا نا کبھی کچھ کہنے سے پہلے۔ اتنی عزت ہے خواتین کی۔ اور اسلام میں مغربی تہذیب کے اندر جب خاتون کی شادی ہوتی ہے، عورت کی شادی ہوتی ہے، اس شادی کے بعد وہ مرد کا نام لے لیتی ہے، اس کا بیچ کا نام مرد کا ہوتا ہے۔ اسلام میں اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے والد کا نام محفوظ رکھ سکتی ہے، اجازت ہے اس کو کہ والد کا نام رکھے، جو مغربی تہذیب میں نہیں ہے۔ آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق کیا ہے۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے 1 2 مثال پیش کروں گا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں، والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس کے معنی مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، معاشری حالت میں نہیں بٹ سیاستی حالت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ممتحنہ میں، سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں، کہ جب اللہ کے رسول کے پاس خواتین آتے ہیں بیعت لینے کے لیے، بیان دینے کے لیے، یہ عربی لفظ جو ہے بیان،
وہ اپنے ماڈرن ووٹنگ سسٹم سے کافی سپیریئر ہے, کافی اونچا ہے. ماڈرن ووٹنگ سسٹم میں ہم چنتے ہیں کہ کون انسان حکومت کرنے کا ہیڈ بنے, ہیڈ آف اسٹیٹ, یا پریزیڈنٹ بنے یا پرائم منسٹر بنے. لیکن اسلام میں جب بیعت ہوتی ہے, وہ خواتین نے صرف یہی نہیں کہا کہ سیاستی امیر ہے, بٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بھی مانا. تو اسلام میں جو بیعت ہے اور بیان ہے وہ ماڈرن ووٹنگ سسٹم سے کافی اونچا ہے, اور خواتین کو اس کا حق ہے, ووٹنگ کا حق ہے. اور ہمارے پاس مثال ہے, حدیث میں آتا ہے رضی اللہ عنہ, وہ جب صحابہ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کل خواتین بہت مہر میں پیسہ مانگ رہے, کیا ہمیں اس کا کوئی لمٹ رکھنا چاہیے, کیا کوئی حد رکھنا چاہیے. تو اس مسجد میں ایک خاتون, اجنبی خاتون اٹھ کے کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں لگائی, اور وہ کہتی ہے, حوالہ دیتی ہے سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں, کہ آپ ایک سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں, جب اللہ نے حد نہیں لگائی تو عمر کون ہوتا ہے حد لگانے کی. اور حضرت عمر نے کہا کہ وہ خاتون صحیح ہے اور عمر غلط ہے. اس کا مطلب she took objection to the breach of constitution. قرآن is the constitution of Islam. یعنی قرآن جو شریعہ کی بنیاد ہے, اس خاتون نے objection لی breach of constitution کی. That means women can take part in law making. یعنی اگر چاہے وہ خلیفہ بھی ہو, اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ آبجیکٹ کر سکتی ہے. اور حضرت عمر نے اسی وقت کہا خاتون صحیح ہے اور میں غلط ہوں. الحمدللہ اتنے بڑے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں خاتون صحیح اور میں غلط ہوں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین بھی حصہ لے سکتی ہے سیاسی مسائل میں. اور ہمارے مثال صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے جس میں ذکر ہے کہ کئی خواتین نے جنگ کے میدان میں بھی حصہ لیا. انہوں نے مردوں جو جنگ کے لیے جاتے انہیں پانی دی, انہیں فرسٹ ایڈ دیا, دوا کی ان کا. اور ایک خاتون کا ذکر ہے جو جنگ ہود میں جب دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرتے ہیں تو کچھ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک صحابیہ ہوتی ہے جس کا نام تھا نفیسہ. اور اس صحابیہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی, اور حفاظت کرتے کرتے وہ گھائل ہوئی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ اس کو اجر ملے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختصر سے یہ تھا خواتین کے حقوق سیاستی میدان میں. تو یہ جو 6 حصوں میں نے بانٹا, یہ مختصر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا تقریر کے شروعات میں کہ اسلام میں مرد اور عورت ایک ہے, برابر کے ہے. لیکن برابر کی معنی یہ نہیں کہ وہ ہو بہو ایک ہے, برابر ہے لیکن ہو بہو ایک نہیں ہے. کس چیزوں میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کس چیزوں میں عورت کا درجہ اونچا ہے. اوور آل مکمل طور پہ دونوں ایک ہے, لیکن ڈپینڈنگ اپون ان کے فزیولوجیکل نیچر, جس طریقے سے میں نے کہا ان کی جسمانی حالت, ان کی میڈیکل حالت, ان کا
نہیں کہوں گا کہ میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں, میں میری بہن اور میں بیویوں کو جھگڑنے کے لیے آگے بھیجوں گا. میں نہیں کہوں گا ارے خواتین یکساں ہے تو میری بیوی جھگڑے اور میری بہن جھگڑے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی ہے, وہ عورت کا قوام ہے جہاں تک کہ حفاظت کا سوال ہے, تو مجھے جا کے جھگڑنا چاہیے. تو اس میں طاقت میں آدمی کا درجہ عورت سے اونچا ہے. تو دوسری مثال لیں گے کہ جہاں تک کہ بچوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, پیار محبت سے رہنا چاہیے, جس طریقے سے میں نے کہا صحیح بخاری میں ذکر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری پوائنٹ نمبر 8 ان دا بک آف آداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2 کہ ماں کا درجہ 3 گنا باپ کے درجے سے اونچا ہے, والدہ کا درجہ والد کے درجے سے 3 گنا اونچا ہے. تو بچوں کی جہاں تک کہ عزت اور پیار اور محبت کا تعلق آتا ہے, ماں کا درجہ اونچا ہے باپ کے بنسبت. تو اسی طریقے سے اور کئی چیزوں میں عورت اور آدمی ایک ہی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے اسلام میں پورے مکمل طور سے آدمی اور عورت یکساں ہے, لیکن کچھ چیز میں آدمی کا درجہ اونچا ہے, کچھ چیز میں عورتوں کا. اور یہ مغربی لوگ جو مغربی ممالک جو بڑی ڈھینگیں مارتے ہیں آدمی اور مرد یکساں ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں جب آپ دوڑ لگاتے اولمپکس میں آدمی اور مرد ساتھ میں کیوں نہیں بھاگتے؟ ساتھ میں بھاگنا چاہیے نا. تو مغربی لوگ بھی جانتے ہیں کہ فزیکلی مین از مور اسٹرانگر, وہ بڑے بڑے ڈھینگے مارتے. باکسنگ میچ جب ہوتی ہے تو مرد اور عورت اللہ کے ساتھ میں جھگڑنا چاہیے نا. اگر سب چیز میں یکساں ہے تو ساتھ میں جھگڑنا چاہیے. وہ بھی جانتے ہیں کہ طاقت کے سلسلے میں آدمی آگے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم مسلمان ان کو صحیح اسلام پیش نہیں کر پاتے. لیکن جب امتحان ہوتا ہے ایگزامینیشن 10ویں کا 12ویں کا, تو مرد اور عورت ساتھ میں رہتے, وہاں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مرد اور عورت یکساں ہے. تو جہاں تسلیم کرتے ہیں وہاں ساتھ میں ہیں, جہاں نہیں مانتے وہ الگ ہے. تو ان کے متعلق بھی ہم دیکھیں گے مغربی تہذیب کے حساب سے بھی آدمی اور عورت سب معاملات میں یکساں نہیں ہے, وہ بہو ایک نہیں ہے, اوور آل دے آر ون. تو اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عورت کا درجہ اسلام میں آدمی کے درجے کے حساب سے یکساں ہے, اور خواتین کے حقوق الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے دیگر مذاہب سے اونچا ہے. اس بات کے اوپر میں تقریر ختم کرتا ہوں, تو کوشچن جن سے ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خواتین و حضرات, اب اس پروگرام کا انتہائی دلچسپ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے, یعنی سوال و جواب کا سلسلہ. میں تمام مائک انچارج خواتین و حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے مائک کا چارج سنبھال کر مستعد ہو جائیں. چند ہدایت ہیں جن پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے. میں جس مائک کا نمبر پکاروں گا تو انچارج کو چاہیے قطار میں پہلے شخص کو اپنے سوال پیش کرنے کا اشارہ کرے. یعنی جب مائک نمبر 1 کہوں تو جو مائک نمبر 1 پر قطار میں اول نمبر پر ہے اس کو موقع دیا جائے. اس کا جواب مل جانے پر میں مائک نمبر 2 کہوں گا تو مائک نمبر 2 پر جو پہلے نمبر پر ہو اسے اپنا سوال پیش کرنے کا اشارہ کرے. اس کا جواب مل جانے پر میں مائک نمبر 3 کہوں گا. مائک نمبر 3 پہلے منزلے پر خواتین میں ہے, وہاں پر جو پہلے نمبر پر خاتون ہو اسے سوال کرنے کا اشارہ کیا جائے. اسی طرح میں مائک نمبر 4, مائک نمبر 5, مائک نمبر 6 کہوں گا, اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا جب تک وہ جواب ڈاکٹر ذاکر نائک ہے جواب جب تک دینا چاہیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سوال پوچھنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ وہ پہلے اپنا نام اور عہدہ یا پیشہ بتلائیں, پھر اپنا سوال پیش کریں. سوال آج کے ٹاپک سے ہی متعلق ہونا چاہیے. ٹاپک سے ہٹ کر پوچھے گئے سوالات کے جوابات نہیں دیے جائیں گے. سوال مختصر ہو, ٹو دا پوائنٹ ہو, غیر ضروری تمہید یا تعریف وغیرہ کی قطعی گنجائش نہیں ہے. سوال کی پرچیاں نہ بھیجیں. جو حضرات سوال پوچھنا چاہتے ہوں وہ مائک پر جا کر
कतार में नंबर लगाएं। अगर सवाल पूछने में कोई गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम हमारे हिंदू क्रिश्चियन सिख भाई अगर यहाँ हैं और वह हैं इधर, तो उन्हें तरजीह दी जाएगी, यानी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उनके लिए कतार की पाबंदी नहीं है। इन्हें सबसे पहले सवाल करने की इजाजत है। एक वक्त में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर किसी शख्स को दूसरा सवाल पूछना है तो उसको फिर से लाइन में आखिर में जाकर अपनी बारी का फिर से इंतजार करना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये सवाल जवाबात का सिलसिला शुरू करें, हमारे पास इधर एक माइक नंबर 7 पर हमारे कुछ मखसूस हिंदू भाई यहाँ तशरीफ फरमा हैं और मुश्ताक अरब जो है वो माइक नंबर 7 पर वो ठहरे हुए हैं। तो इधर वाले एक नंबर से शुरू तमाम हाजरीन से को ये इत्तला दी जा रही है कि जो लोग इस प्रोग्राम को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो अंदर वीएम गनी स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो जाइंट स्क्रीन लगा हुआ है उधर भी रिले का इन्हें इंतजाम किया गया है, तो उधर भी जाकर आप इत्मीनान से ये सवाल जवाबात का जो सिलसिला है देख सकते हैं। मस्जिद के बाहर जो हजरात खड़े हैं वो भी उस तरफ इन्हें ग्राउंड की तरफ जा सकते हैं और इत्मीनान से बैठकर ये सवाल जवाबात का जो सिलसिला है वो उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। माइक नंबर 7 से अगर कोई सवाल अगर तो अभी माइक नंबर 1 सवाल करें आप। Good evening, everyone. My name is Kamal Kishore Pal, and I am a student of Scholar Batch 6. My question is, all the messengers or prophets sent by Allah were males, but not even a single was woman. Why Allah choose only males? हमारे हिंदू भाई कमल ने सवाल किया है कि इस्लाम में जितने पैगंबर आए वो सिर्फ मर्द क्यों थे, एक भी पैगंबर औरत क्यों नहीं था। और अच्छा सवाल है और अहम सवाल है, क्योंकि पैगंबर होने के लिए कुछ जरूरत चीजें हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पैगंबरों पे मुश्किलात ज्यादा आए, आम इंसान से ज्यादा मुश्किलात पैगंबरों पे आई। और पैगंबरों मिसाल के तौर पे पैगंबर को मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ाना चाहिए। जब इमामत करते हैं पैगंबर, अगर खातून इमामत करे और मर्द पीछे रहे तो अल्लाह से ज्यादा खातून पे तवज्जो हुई। इस्लाम में जो इमामत होती है, जब मिक्स होगा, इट्स अ मेडिकल साइंस। इफ यू हैव अ लेडी इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द लेडी रादर देन ऑन ऑलमाइटी गॉड। देयर आर मेनी पॉइंट्स, बहुत से चीजें हैं, बहुत से नुक्ते हैं, मैं चंद नुक्तों का जिक्र करूंगा। और अगर पैगंबर है उसे आम लोग से मिलना चाहिए, उनके हाल पूछना चाहिए, गिल मुल के रहना चाहिए, वह तो पैगंबर और हेड ऑफ स्टेट हो। लेकिन आम हालात में अगर एक खातून आम इंसान मर्द से मिले तो हिजाब की तौहीन होगी। तो इसीलिए एक मर्द आम लोगों से मिल सकता है और उनकी जरूरत पूछ सकता है, जो एक खातून को मुश्किल है। उसके अलावा चाहे नमाज हो या खातून से हो, आप देखे जाएंगे जो खुसूसन मैंने कहा, खुसूसन वजह जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पैगंबरों पे मुश्किलात ज्यादा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुसूसन मर्द पैगंबर भेजा, इसीलिए क्योंकि मर्द का दर्जा ऊंचा है। क्योंकि औरतों को अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उनके ऊपर तकलीफ, जो वो बेटा जनती है औरत, इतनी तकलीफ उठाती है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आप उनको अगर सोने का पहाड़ भी देंगे अपने माँ को, इसके बदले क्या वो आपको 9 महीने पेट में जना तो भी वो उसके हिसाब कुछ सही नहीं। सोने का पहाड़ भी देंगे अपनी माँ को, 9 महीना अपने मुझे पेट में रखा, ये सोने का पहाड़ लो, तो भी वो कम है। तो इतनी तकलीफ जब औरत उठाती है, उसके बाद आप कहो कि और भाई आप पैगंबर की अगर देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे, उनको पत्थर से मारा गया है, इतनी तकलीफ उठाए, आम इंसान से कहीं ज्यादा, तो फिर ये नाइंसाफी होगी कि औरतों को माँ का दर्जा है, बच्चे जन्ने पड़ता है, बच्चे की परवरिश करने पड़ता है, उसके बाद इतनी तकलीफात, तो फिर हम कहेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला नऊज़ बिल्लाह इंसाफ नहीं करते। तो इसीलिए अल्लाह ताला खुसूसन
مرد کو ہی چنا پیغمبر کے لیے کیونکہ عورتوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنے کے لیے. لیکن یہ کہنا پیغمبر صرف مرد تھے, لیکن اب اگر پڑھیں قرآن اور حدیث پڑھیں گے کئی خواتین کا ذکر ہے جو اونچے درجے پہ تھے. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر ہے حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ ساری انسانیت میں سب سے اچھی خاتون ہے. ذکر ہے حضرت عائشہ کا, حضرت فاطمہ کا, حدیث میں ذکر ہے. وہ اونچے درجے پہ تھے اور صلاح بھی دیے. لیکن پیغمبر بننے کے جو وجہ ہے, جو چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا. اسی لیے ہر پیغمبر آدمی تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ حاکم ہے, ان کے پاس حکمت ہے, اسی لیے انہوں نے صرف مرد کو چنا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. کین یو ہیو دی نیکسٹ کوسچن پلیز. सिकंदर शेख, आप इधर हैं, दूसरा सवाल पूछिए. Assalamu alaikum. My name is Shehbaz. Actually, this should not be considered as a question. I do try to ask several queries, discuss Islamic concepts with my non-Muslim colleagues, my friends, and all that. They have certain queries, and I couldn't answer few of them. This shouldn't be considered as a question. I have many questions. آپ لوگ سوال کرنے والے یہ ضرور دھیان رکھیں کہ منور پیر بھائی صاحب نے صاف طور پہ کہہ چکا تھا کہ سوال مختصر سا ہونا چاہیے. 2 یا 3 جملے, 2 یا 3 سے زیادہ ہے تو سوال نے تقریر ہے. آپ بیک گراؤنڈ مت دیجیے, سوال پوچھیے. مختصر سا, وقت کی قلت ہے. I have 10 plus 2 questions. یا 3 جملے. If your question is more than 2 or 3 sentences, it's a speech. Please be to the point and ask the question. Please, brother. Yes. In Islam, okay, it's a question from my mummy. In Islam, she says, we don't have an ideal I example. can't hear you. Can you speak a bit louder, brother? In Islam, we don't have an ideal example for in-laws, how to deal with No in-laws. ideal example of? In-laws, how to deal with, after marriage, How women, to deal with in-laws, relatives, in-laws. In-laws. Yeah, You standard don't have an example of how to deal with in-laws. Standard examples. With Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how he's dealing with, or his daughter dealing with his, we don't have such examples. Some concrete example. My second question. ون کوشچن ایٹ ٹائم. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں ہمارے پاس ایگزامپل نے کس طریقے سے ان لاس سے برتاؤ کرنا چاہیے, یعنی اپنے سسرال والوں سے. یہ ان کے طرف سے ہے. بردر, یور نالج آف اسلام از لمیٹڈ. اف یو ہیو, ڈو یو مین ٹو سے ریڈ آل دا بکس آف اسلام؟ فائن. سو نالج از لمیٹڈ. بھائی صاحب کے علم کی کمی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہمیں ایگزامپل نہیں ملتے. بہت ایگزامپل ملیں گے, اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, بہت ایگزامپل ملیں گے, لیکن آپ نے شاید پڑھا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے ہسٹری آف صحابہ کی کتاب پڑھیں گے, اس کے اندر بھی ان لاس سے کس طریقے سے اپنی ساس سے برتاؤ کیے وہ بھی ذکر ہے. اور اچھا سلوک کرنا چاہیے. کیا ذمہ داری ہے ایک عورت کی اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, وہ بھی ذمہ داری ہے, اور اپنے والد کے ساتھ بھی سارے ذمہ. آپ نے اگر نہیں پڑھا تو آپ کی کمزوری ہے. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوسچن. دوسرا سوال. اگلا کوشچن ہے مائک نمبر 3 پر. خواتین میں مسز نعیمہ داؤد خان وہاں پر موجود ہیں, سوال کریں. السلام علیکم. I'm Rubina Attar from Azam B.Ed College of Education. My question is, honesty, trustworthiness and truthfulness are basic essentials of Islamic religion. Marriage is a social contract based on mutual trust. But if a man breaks this trust, what should a woman do? Thank you. بہن کا سوال تھا کہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے جو آنیسٹی کے اوپر, میوچل ٹرسٹ کے اوپر, بھروسے کے اوپر اس کی بنیاد ہے. اگر کوئی آدمی اس کانٹریکٹ کو, اس نکاح کے عہد نامہ کو توڑتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکاح کے بارے میں, نکاح کو کہا گیا قرآن مجید میں مساخ. مساخ مینس اے سیکریٹ کووننٹ, ایک سیکریٹ کووننٹ, ایک عہد نامہ دونوں کے بیچ. تو سوال ہے کہ اگر آدمی توڑتا ہے تو کیا صحیح ہے؟ یہ کانٹریکٹ دونوں کے بیچ میں, عورت توڑتی ہے تو بھی غلط ہے, آدمی توڑتی ہے تو بھی غلط ہے. تو یہ کہنا اگر آدمی بھروسے کو توڑتا ہے تو کیا کرنا چاہیے, عورت بھی توڑتی ہے تو بھی غلط ہے, آدمی توڑتی ہے پھر بھی غلط ہے. اکثر سوالات ایک طرفہ ہوتے ہیں, حقوق برابر سے دین گئے ہیں.
اگر اس عہد نامہ جو میرائٹل کانٹریکٹ ہے تو اس کے دائرہ جو شریعت کے دائرے میں زندگی بسر کرنا چاہیے. اگر کوئی شریعت کے باہر جاتا ہے تو اس دنیا میں اگر وہ چاہتی ہے, اسے لگے کہ میرے شوہر نے میرے حق میرے حقوق نہیں دیے, تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے, اس کو اجازت ہے. اسی طریقے سے اگر شوہر سمجھتا ہے کہ میری بیوی نے میرے حق نہیں دی, وہ اسے طلاق دے سکتا ہے. اگر نکاح نامہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ عورت بھی ایک طرفہ طلاق دے سکتی ہے, اگر یہ میرج کے وقت کے اوپر اسلام اجازت دیتا ہے کہ نکاح کے وقت پہ کوئی بھی چیز جو مباح ہے, مباح مطلب آپشنل, جو مباح ہے وہ چیز آپ شرط میں لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سے زیادہ شادی کرنا آدمی کے لیے مباح ہے, فرض نہیں ہے. تو بیوی شرط لگا سکتی ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گی جب آپ یہ وعدہ دیں گے کہ آپ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے, کیونکہ ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض نہیں. اگر وہ مر چاہتا ہے ہاں میں وعدہ دیتا ہوں تو کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. اگر کہتا ہے نہیں بھائی میں وعدہ نہیں دے سکتا ہوں, تو وہ عورت دوسرا مرد ڈھونڈے اور یہ مرد دوسری عورت ڈھونڈے. فرض نہیں کہ شادی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عورت یہ شرط لگا سکتی ہے کہ میں بھی آپ کو ایک طرفہ طلاق دے سکتی ہے, اسے کہتے ہیں طلاق تحفیظ یا طلاق اسمہ. تو اگر یہ لکھا گیا ہے تو وہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے یا وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. اگر کوئی آدمی یا عورت شریعت کے دائرے کے باہر اپنے جوز کو, اپنے بیوی یا اپنے شوہر کو حقوق نہیں دے رہا ہے تو اس کو اس کی گناہ ہوں گی. آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ مالک یوم الدین ہے, آخرت کے دن کے مالک ہے, وہاں تو سزا ہوں گی. اگر اس دنیا میں آپ صبر کر سکتے ہیں اور آپ اگر اچھی محسنہ ہے, ایک اچھی بیوی ہے, مرد کو صحیح راستے پہ رکھ سکتے تو انشاءاللہ مرد صحیح راستے پہ آئیں گے. اگر آپ پھر بھی صبر نہیں کر سکتے اور آپ الگ ہونا چاہتے تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتے ہیں. ہوپ دان سے کوشچن. مائک نمبر 4 کی مس ذکیہ خان وہاں انچارج ہیں, جو خاتون آپ کے پاس کھڑی ہیں ان سے کہیے سوال کریں. السلام علیکم, میرا نام شیخ صبیحہ اسماعیل ہے. آئی ایم اے پی جی لیول اسٹوڈنٹ ناؤ. I have done my BA from this campus, and my question is something related to the prior one. My question was, just by saying talaq, talaq, talaq 3 times, a man has a power to divorce a woman, but not a woman. But I've already got my answer, but I just still want to clarify my doubts. Is it right to say talaq, talaq, talaq 3 times and get free from your responsibility for man? بہن نے سوال کیا, جو مین سوال تھا اس کا جواب میں دے چکا ہوں میرے پہلے جواب میں, کہ خاتون بھی طلاق دے سکتے اگر نکاح نامہ میں لکھا ہے. اس کا دوسرا سوال ہے کہ اگر ایک آدمی طلاق 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 بول کے اپنے ذمہ داری کو چھوڑ سکتا ہے, کیا ذمہ داری بھاگ سکتا ہے. اسلام میں قرآن مجید میں کہاں ایسا لکھا نہیں کہ اگر طلاق دو تو 3 بار طلاق دو, ایک ہی ٹائم کے اوپر طلاق ہو جاتا ہے. تو طلاق دینے کا طریقہ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 288 سے 240 میں صحیح طریقہ جو طلاق کا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں انبن ہے تو آپس میں بیٹھ کے بات کرے. اس کا مطلب یہ نہیں اگر مثال کے طور پہ اگر بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈالی, آپ اٹھ کے بولے طلاق طلاق طلاق. اگر نمک آپ کو نہیں پسند تو اسے کہو بھائی نمک مجھے نہیں پسند, معاملہ سلجھ جائے گا. تو قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ آتا ہے اگر کچھ انبن ہے تو آپس میں میاں بیوی بیٹھ کے بات کرے. اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سلجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ بیوی اور مرد کے درمیان ایک آربیٹر کو رکھو. آربیٹر فرام دا بیوی کی طرف سے ایک آدمی جو صلاح کرے اور مرد کی طرف سے ایک آدمی جو صلاح کرے. اپوائنٹ این آربیٹر فرام دا وائف سائڈ اینڈ فرام دا ہسبینڈ سائڈ. بڑے لوگ خاندان کے ایک بیوی کی طرف سے ایک شوہر کی طرف سے بیٹے اور جو مسئلہ حل کرو. پھر بھی اگر حل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ
शोहर बीवी को तलाक दे सकता है, वो भी जब, और कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 288 में, कि जब तलाक देते हैं तो 3 महीना इद्दा है, 3 महीना इद्दा है। यानी 3 महीने इद्दत के दरमियान अगर शोहर को लगे कि अरे मैंने गलती किया, और बट नेचुरल तलाक देने के टाइम पे शोहर को गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो नशे की हालत में नहीं होना चाहिए, और बहुत से शराइत है। लेकिन तलाक देने के बाद उसे 5 दिन में पता चलता है मैं मेरी बीवी के बिना नहीं रह सकता हूं, तो वो रुजू हो सकता है। मैं छोटी बात के लिए तलाक दे दिया तो 3 महीने के दरमियान रुजू हो, जो तलाक नहीं हो जाते वो वापिस से मियाँ बीवी रह सकते। 3 महीने तक अगर वो ये शोहर चाहता है कि मैं अलग रहूं, तो 3 महीने बाद तलाक मुकम्मल होता है। तो 3 महीना है, ये तरीका सबसे आसान तरीका है। हमारे माशरे में 3 तरीके हैं। एक तलाक के बिद्दत, तलाक तलाक तलाक, एक सांस में बोल दो तलाक हो जाता है। दूसरा तलाक के तलाक के हसन, 1 तलाक दो, 1 माह रुको, 1 माह 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर तलाक दो, फिर 1 माह रुको, 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर तलाक दो, फिर 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल बाद तलाक होती है। इसे तलाक के हसन, गुड तलाक। बट तलाक के हसन सबसे बेहतरीन तलाक जो कुरान और हदीस की रोशनी में, जैसे मैंने जिक्र किया था, 1 तलाक दो, 3 महीने तक रुको। और अगर तलाक होने के बाद, बिछड़ने के बाद 1 साल बाद अब आपको लगता है अरे मैं खाली पीली का, मैं मेरे बीवी को तलाक दिया, 1 साल बाद अगर वो शादी करना चाहता है फिर से शादी कर सकता है। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 और 232 में, डू नॉट